اب وہ مراد کون سی ہے؟ یعنی ان کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ داخل جنت ہے۔ اور اب وہ جو معیار ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اور سکسس کے جو اصول اور ضابطے دیے، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع لاتے ہیں۔ کامیابی کا معیار، پہلا معیار کہ نماز کے اندر خشوع لاتے ہیں، یہ اوصاف رب تعالیٰ نے ذکر فرمائے، پہلا وصف یہ ہے۔ اب خشوع کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہونا تو اب اس کی نظر میں رب کی رحمت بھی ہو، رب کا جلال بھی ہو، قبولیت کی امید بھی ہو، اور منہ پہ مارے جانے کا خوف بھی ہو۔ جب یہ امید، خوف، محبت، شوق اور جلال یہ مجموعہ بنتا ہے نا، اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ یہ ہے خشوع۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اگلی گفتگو جو رب تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسرا اس کا نصاب یہ ہے کہ وہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ بیہودہ بات، ہر طرح کی بیہودہ بات اس میں شامل ہے، چاہے وہ فحش گوئی ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بد کلامی ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بد زبانی ہو، تو یہ لغو ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دیا ہے، یہ بھی لغو ہے۔ ایمان والا ان تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کامیابی کا اصول دوسرا جو ہے وہ یہ ہے، ایک خوف کرنا ہے رب تعالیٰ کا نماز کے اندر، دوسرا لغو چیزوں سے بچنا ہے، تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ وہ جو زکات دینے کا کام کرتے ہیں، مال آیا رب تعالیٰ نے دیا، رب تعالیٰ کا ہے تو رکھنے کا کیا مقصد، اور مانگا کتنا گیا ہے واپس، اور کس کے لیے مانگا گیا؟ فرمایا کہ زکات تمہارے مالوں کو پاک کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ بابو ان سے زکات، ان کے صدقات لو اور ان کو پاک کرو۔ ورنہ کامیابی کا معیار ایک یہ ہے کہ وہ زکات ادا کرے۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ مزید فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ ایک معیار یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، پھر بتایا کہ شرمگاہ کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں، ان کی جو ازواجی زندگی ہے یا پھر انہوں نے جو لونڈیاں غلام خریدے ہوئے ہیں، لونڈیاں خریدی ہوئی ہیں، غلام نہیں، لونڈیاں جو خریدی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے اگر یہ اپنی زندگی ازواجی گزارتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نصاب سے ہٹ گئے۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب اسی جو نصاب دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جن کی ہم نے اجازت دے دی ان کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کی طرف جا رہے ہیں فرمایا یہ حد سے بڑھنے والے۔ اب یہ نصاب سے ہٹ گئے، جو نصاب ان کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے ترک کر دیا ہے، فرمایا یہ ہٹ گئے۔ اب اگلا پھر رب تعالیٰ نے گفتگو فرمائی کہ ایک اور نصاب کیا ہے۔ فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو امانتوں کی اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اب کامیابی کا معیار رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دو معیار یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایک امانت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی دے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرے۔ اور منافق
مستحق جنت نہیں، کامیابی کے معیار سے ہٹ گیا۔ فرمایا معیار یہ ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یہ ہے ان کی کامیابی کا معیار۔ پھر اگلی بات رب تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اس لیے مشکل ہے، یہ نہیں کہ جناب اثر میں کاروبار چل رہا ہوتا ہے لہذا مشکل ہے، یہ نہیں کہ جناب مغرب میں کیونکہ کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ مشکل ہے، یہ نہیں وہ عشاء میں جناب کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہوں تو لہذا مشکل ہے، فجر میں وہ ساری رات کا تھکا ہوا تھا اٹھا ہی نہیں اس لیے مشکل ہے۔ فرمایا نہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے جب رب تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کامیابی کے، پھر رب تعالیٰ نے انعام کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ رب تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نصاب دیا رب تعالیٰ نے، اور پھر رب تعالیٰ نے آگے گفتگو جو فرمائی وہ ہمارے یہاں موضوع نہیں ہے، ہم کامیابی کے معیار کی طرف ذکر کر رہے تھے۔ تو فلاح اور کامیابی جو ہے یہ رب تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے۔ فرمایا ایک وہ نماز میں خشوع لاتے ہیں، دوسرا فرمایا بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، تیسرا فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چوتھا فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پانچواں فرمایا امانت کی اور عہد کی، پانچواں چھٹا فرمایا امانت اور عہد وعدے کی رعایت کرتے ہیں، ساتواں فرمایا وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سات اصول بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی جنت الفردوس کے وارث۔ اب ہمارے سامنے بالکل نقشہ واضح ہو گیا، رب تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کامیابی کا جو نصاب ہے بالکل واضح، کسی بھی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اب میں چاہوں کہ میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہوں تو مجھے سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں اور 11ویں جو آیت مبارکہ ہے 10 اور 11 یہ دونوں آیتیں ملا کر اپنی زندگی پر نافذ کر لینی چاہیے۔ اس میں عہد میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے، وقت کم ہے۔ عہد میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہم جو عہد کرتے ہیں، علماء نے اب کیا کیا کہ اس عہد کو سمجھا کیسے جائے، کیا چیزیں یاد کی جائے عہد کے بارے میں کہ بندہ اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرے اور اپنے اندر شامل کرے ان باتوں کو۔ تو آپ لوگوں نے بہت ساروں نے سنا ہوگا عہد نامہ۔ علماء نے عہد نامہ جو تحریر فرمایا نا وہ اسی چیز سے مستفاد ہے، احادیث مبارکہ اور ان آیات مبارکہ سے مستفاد ہے۔ اور عہد نامہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اپنی زندگی میں یہ 10 آیتیں اور وہ جو عہد نامہ ہے ہمارا اس کو آپ شامل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پوری صورتحال کھل کے آ جائے گی۔ کسی بھی شخص کے لیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ 10-11 آیتیں عہد نامہ اور تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ، تمام اولیاء کے ساتھ وہ محبت مودت، اہل بیت کے ساتھ محبت مودت رکھے، ان میں سے کسی کے ساتھ بغض نہ رکھتا ہو اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرے، ایمان کرے، ایمان لائے اور اپنی زندگی پہ یہ 11 آیتیں نافذ کر لے تو رب تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ کام کرے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے۔ آج کا یہی پیغام تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔